السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ مسلمانوں پر قرآن پاک کے 5 حق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم انسانوں پہ کچھ حقوق اللہ کے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں اس کی جواب دہی ہے۔ اسی طرح کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پہ انسانوں کے فرض کیے ہیں جنہیں پورے کرنا ہم پہ فرض ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو آخرت میں اس کی بھی جواب دہی ہے۔ اور تیسرا اللہ نے جو ہمارے اوپر حق رکھا ہے وہ قرآن پاک کا حق رکھا ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ قرآن پاک کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم نے اس قرآن کے حقوق ادا کیے تو قیامت والے دن اسی قرآن نے ہمارے حق میں سفارش کرنی ہے، اور اگر ہم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے تو اسی قرآن نے ہمارے خلاف اللہ سے سفارش کرنی ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہم اس میں رہ سکتے ہیں۔ اب اس دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام نازل فرمائے۔ پیغمبروں نے انسان کو آسان زبان میں کھول کھول کر بتایا کہ اللہ کا انسان سے مطلوب کیا ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ کی ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا وفادار بندہ بن کے رہے اور آخرت میں جنت الفردوس کا حقدار ہو، تو اس کو چاہیے بھی وہ قرآن پاک کو سمجھے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے۔ قرآن اس کائنات میں انسانوں پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ قرآن پاک وہ نعمت ہے کہ اگر ہم اس سے وابستہ رہتے ہیں تو ہماری دنیا بھی سدھر جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اب ہم مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے پاس وہ نسخہ ہدایت موجود ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ہم اس کی عظمت سے نا واقف ہیں۔ ہماری مثال اس فقیر سی ہے جس کے کشکول میں ہیرا موجود ہے، لیکن وہ اپنی نادانی سے اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر دوسروں سے بھیک مانگتا پھرتا ہو۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پہلے یہ سمجھے کہ قرآن کے ہم پہ حقوق کیا ہیں، پھر ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہم کوشش کریں۔ ہر مسلمان پہ قرآن پاک کے 5 حق ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک پہ ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرنا، یعنی اس کو تجوید سے صحیح مخارج کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ پڑھنا۔ تیسرا، قرآن پاک کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا اور یہ دیکھنا کہ اللہ نے مجھے اس میں کیا میسج دیا ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک پہ عمل کرنا، اور نمبر 5، پھر اس قرآن پاک کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حق ہر مسلمان پر ادا کرنا واجب ہے۔ اب پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ نہیں ہے اس کتاب میں کوئی شک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے کہہ دیا کہ جو کچھ میں نے اس کتاب میں نازل کیا ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں سب کچھ حق ہے، سب کچھ سچ ہے۔ ہم نے دلیلوں سے نہیں ماننا۔ اگر دلیل سے مانیں گے قرآن پاک کی بات کو تو پھر تو ہم صحیح مسلمان ہوئے ہی نا۔ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، جو کچھ اللہ نے اس میں احکامات دیے ہیں وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں، چاہے ہمارا دل اس پہ عمل کرنے کو کرے یا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے پہلا مطالبہ کیا ہے کہ وہ قرآن پاک پہ ایمان لائیں، لیکن یہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اگر اس حقیقت کو ہم ذہن میں رکھیں تو ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کرنا۔ اور ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ دل کا یقین بھی انسان کو حاصل ہو جائے، اس لیے کہ جس چیز پہ ہمارا یقین ہو ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس لیے کوئی شخص بھی اپنی انگلی آگ میں نہیں رکھتا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارا طرز عمل بالکل اس کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اس کے کلام الہی ہونے کا یقین کا اعلان کرتے ہیں، لیکن قلبی یقین کی دولت سے ہم محروم ہیں۔ ورنہ یہ یقین حاصل ہو جائے تو قرآن پاک ہمارا اوڑھنا بچھونا نہ بن جائے۔
جب ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن جیسی دولت عطا ہوئی اور پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کسی کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی، اس نے قرآن مجید کی قدر و منزلت کو پہچانا ہی نہیں۔ ابھی اللہ کے نبی نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ سب سے بڑی دولت جو ہمیں ملی ہوئی ہے نا انسانوں کو، وہ قرآن پاک ہی ہے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں قرآن پاک سے بڑھ کے بھی اس دنیا میں کوئی قیمتی چیز ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا اس حدیث میں؟ پھر اس نے قرآن پاک کی قدر جانی ہی نہیں، وہ جان ہی نہ پایا کہ قرآن پاک کتنا قدر و قیمت والا ہے۔ اگر ہم حق کی تلاش کے لیے قرآن پاک پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے گا، کیونکہ قرآن پاک میں آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی پہچان کے لیے اس نیت سے قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو قرآن کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو شخص قرآن پاک اس نیت سے پڑھتا ہے کہ وہ لوگوں سے بحث اچھے طریقے سے کر سکے تو ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اب قرآن پاک کا دوسرا حق ہے کہ اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اب آپ کو پتہ ہے قرآن پاک وہ واحد دنیا کی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور الحمدللہ یہ اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ انسان اس کو بار بار پڑھنے سے بھی اکتاتا نہیں ہے۔ تو اس کا حق یہ ہے کہ جس طرح عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، ہم نے صحیح تجوید سے قرآن پاک کو پڑھنا۔ بے شک ہم عربی نہیں عجمی ہیں، لیکن اگر ہم تجوید سے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اللہ کی توفیق سے ہم عربی لہجے میں ہی قرآن پاک پڑھیں گے۔ مگر آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ اس طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ دنیاوی ایجوکیشن پہ تو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ کیا فی زمانہ اسکولوں کی فیسز ہیں، اور ماں باپ کیا کچھ نہیں کرتے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروانے کے لیے۔ ماں باپ کا فوکس ہے اچھی انگلش آ جائے، اسپوکن پہ پورا زور ہے، مگر ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا میرے بچے کو قرآن پاک اس طرح پڑھنا آ رہا ہے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے دو حصے ہیں، ایک حصہ گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کی غذا جو رکھی ہوئی ہے وہی زمین سے جو ہم سبزیاں پھل فروٹ جو کچھ بھی کھاتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہمارے وجود کا حصہ ہے روح۔ تو ہماری روح کی جو خوراک ہے نا وہ اللہ نے قرآن پاک میں رکھی ہوئی ہے۔ جتنا ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، اتنی ہی ہماری روح جو ہے وہ تندرست رہے گی۔ جیسے ہم اگر کھانا کھانا چھوڑ دیں گے تو کچھ عرصے بعد ہم کمزور سے کمزور ہوتے جائیں گے، ہم جسمانی طور پر بہت کمزور ہو جائیں گے، بیماریوں کا حملہ ہم پہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آج ہماری روحیں بیمار ہیں، اور بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے روح کی غذا تو اللہ نے قرآن پاک رکھا تھا۔ آج ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے ہیں، ہماری روح بیمار ہو گئی ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو ہم جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر مختلف بیماریوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے جو اس کا دوسرا حق ہے، ہم نے اس کو صحیح تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو ثابت قدم رکھیں۔ روح القدس سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی لایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں تو یہ قرآن ہی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہے نا کہ آخرت میں ہماری جواب دہی ہے۔ تو یہ قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں دوزخ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا سکتا ہے اور جنت الفردوس میں داخل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہم نے اس کا قرآن پاک پہ ایمان لانے کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ ہے اس کو ہم نے صحیح تجوید سے، صحیح مخارج سے پڑھنا ہے۔ آج ہماری بدقسمتی ہم نہیں پڑھتے۔ اب قرآن پاک میں لفظ ہے، قرآن والے کاف سے قلبن، اس کا مطلب ہے دل، اور کتاب والے کاف سے لفظ ہے قلبن، اس کا مطلب ہے کتا۔ سورۃ کہف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔
تو اگر ہم قلب جہاں اللہ دل کی بات کریں، نعوذ باللہ وہاں ہم کتاب والے کاف سے قلب پڑھ دیں گے تو ہم نے تو وہاں معنی چینج کر دیا، اور یہ حرام کردہ غلطی ہے، تو ہمیں ثواب کی بجائے ہمارے عالم میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک کو اس کی صفات، اس کے جو لفظوں کی صحیح ادائیگی ہے، کون سا لفظ موٹا پڑھنا ہے، کون سا باریک پڑھنا ہے، اس پہ بھی ہم نے توجہ دینی ہے۔ یہ قرآن پاک کا ہم پہ حق ہے، یہ حق اللہ نے رکھا ہے۔ اگر ہمیں ہماری انگلش اسپوکن اچھی ہو سکتی ہے تو کیا قرآن پاک نہیں اچھا ہو سکتا؟ الحمدللہ ابھی تو اللہ نے ہمارے لیے صرف ایک ہی سلیبس رکھا ہے، ایک دفعہ ہم پڑھ لیں گے تو جتنی بھی کسی کی زندگی ہے، 20 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، اس سلیبس میں تو اللہ نے الحمدللہ کوئی چینج نہیں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی حق پہچانے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں قرآن پاک کے مزید 3 حقوق کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔